بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 دسمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کی عدالت میں بڑا انکشاف ہوا ہے۔ ڈی جی نیب تھے سابق شہزاد سلیم، ان کے بارے میں نیب کہتی ہے جی کہ وہ تو نااہل ہو چکے ہیں، وہ تو نااہل ہیں، وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ ڈی جی نیب کے عہدے پر رہتے۔ اس کی بڑی دلچسپ صورتحال اور پھر عدالت کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے، اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج دو بڑی ڈیولپمنٹس سامنے آئی ہیں۔ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے اور 18ویں ترمیم کو شاد خاقان عباسی نے بھی چیلنج کر دیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آج 16 دسمبر سے متعلق۔ ایک تو جو سانحہ اے پی ایس ہے اور معصوم بچوں کی ڈیتھ ہوئی اور پوری قوم 10 سال ہو گئے ہیں، 8 سال ہو گئے ہیں اس افسوسناک واقعہ کو، لیکن آج تک قوم اس کو بھلا نہیں سکی۔ 2014 میں ہوا تھا، 2016 میں نہیں، 2014 میں تو 10 سال ہو گئے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے اس سے پہلے سکوت ڈھاکہ تھا 1971 اور پھر 2014 میں 16 دسمبر ہی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بڑی تگڑی پریس ریلیز جاری کی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سکوت ڈھاکہ پر اور سانحہ اے پی ایس کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اعلامیہ جاری کیا گیا۔ صدر سپریم کورٹ بار کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ آج کے روز پاکستان کی تاریخ کے دو بڑے سانحات رونما ہوئے۔ 1971 میں آج ہی کے روز ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ 2014 میں آج ہی کے دن معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ 1971 کا سانحہ ہمیں سیاسی خود احتسابی کا درس دیتا ہے اور 2014 کا سانحہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ دونوں سانحات ہمیں سکھاتے ہیں کہ جو گھر بکھر جاتا ہے وہ کبھی قائم نہیں رہتا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ہمارا دشمن ہمیں سیاسی، سماجی اور اقتصادی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں سیاسی انتشار پھیلا کر دشمنوں کو موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ اگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی گزارشات پر عمل درآمد کیا جاتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی گزارشات پر عمل درآمد ممکن ہے۔ اعلامیہ کے مطابق نیشنل الیکشن پلان کے ساتھ ہمیں نیشنل پولیٹیکل ریکنسیلیشن پلان کی بھی ضرورت ہے۔ سیاسی اتحاد کا بیج بو کر ہم مستحکم معیشت کی فصل کاٹ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار نے کہا کہ جو تاریخ سے نہیں سیکھتے وہ تاریخ کو دہرانے کے درپے ہوتے ہیں۔ اب جانتے ہیں 1971 میں بھی ایک جو افسوسناک واقعہ ہوا جس میں ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تو مینڈیٹ نہیں مانا تھا بھٹو کی جانب سے۔ آج بھی مینڈیٹ نہیں مانا جا رہا اور وہ اپنی غلطی آج بھی نہیں مان رہے کہ جی جو اصل مینڈیٹ ہے، جو اصل مینڈیٹ کا حقدار ہے وہ آج بھی بغاوت کے مقدمات میں، وہ آج بھی دہشت گردی کے مقدمات میں، وہ آج بھی جیلوں میں ہے۔ اس وقت بھی یہی صورتحال تھی اور تب بھی جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو چیزوں کو دیکھ رہے تھے، آج اس سے بدتر حالات ہیں پیپلز پارٹی کے اور سیاسی لوگوں کے بھی، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ جو سینئر ہمارے قانون دان ہیں اور سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں۔ حامد خان نے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم کا کیس سپریم کورٹ کا فل بینچ سنے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ منظور بٹ جو صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، جنہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ مہربانی کر کے ہمارا جو کیس ہے اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، انہوں نے کہا کہ یہ نظیر موجود ہے کہ 18ویں ترمیم کے معاملے پر بھی فل کورٹ نے کیس سنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب جا کر ان پر نمبر لگا ہے اور پتہ لگا جی کہ جنوری فروری میں یہ سنیں گے۔ 26ویں ترمیم واضح طور پر آئین اور عدلیہ کا قتل ہے۔ انہوں نے کہا ہماری کوشش بہت واضح ہے، ہم 26ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد مقرر ہونے والے ججز کے سامنے یہ کیس نہیں لگنا چاہیے، وہ بینیفیشری ہیں۔ سینیٹر حامد خان کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹس میں سیاسی تعیناتیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ بارز کو قومی سیاست میں شامل کرنا چاہتے ہیں جس کے بہت گھنونے اثرات ہوں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر صورت آئین اور قانون کی پاسداری ہو۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی جانب سے وہ اپنے ہی دھن میں مگن ہیں اور ان کی جانب سے عدلیہ کی اصلاحات اور پتہ نہیں کیا کیا، جو کبھی جیل ریفارمز، کبھی عدلیہ کی اصلاحات، اور وہ اپنے ہی انہوں نے ایک مصروفیت بنائی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عوام کو خدمات کی بہتر فراہمی اور شفافیت کے حوالے سے لوگوں سے عدالتی اصلاحات کے لیے تجاویز طلب کرتے ہوئے
آن لائن فیڈ بیک فارم کا اجرا کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت عدالتی اصلاحات سے متعلق اجلاس ہوا۔ بیان کے مطابق نمائندہ سپریم کورٹ بار محمد اورنگزیب خان، رجسٹرار محمد سلیم خان اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں چیف جسٹس کو آن لائن فیڈ بیک اسٹیک ہولڈرز کی شرکت برائے عدالتی اصلاحات پر بریفنگ دی گئی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ چیف جسٹس نے عدالتی اصلاحات کے تمام شعبوں میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اجلاس کا اختتام ایک شفاف، مؤثر اور جامع عدالتی نظام کے قیام کے عزم کے ساتھ ہوا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اجلاس کا مقصد عدالتی اصلاحات، آئی ٹی انفراسٹرکچر میں پیش رفت کا جائزہ لینا تھا۔ اجلاس کا مقصد کیس مینجمنٹ، تربیتی پروگرام، فیڈ بیک میکانزم کے قیام کا جائزہ لینا تھا۔ اس کے مطابق جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ اصلاحات عدالتی نظام میں تبدیلی لانے کے لیے ہیں۔ یہ اصلاحات سپریم کورٹ سے لے کر ماتحت عدالتوں تک نافذ کی جائیں گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ چیف جسٹس نے عدالتی اصلاحات میں ججز، وکلاء اور عوام کے تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اس کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان نے عدالتی اصلاحات کے لیے آن لائن فیڈ بیک فارم کا اجرا کر دیا ہے۔ فیڈ بیک فارم اب سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ عوام سے خدمات کی بہتری اور شفافیت کے حوالے سے تجاویز طلب کی جا رہی ہیں۔ آپ عوام سے اگر چاہیں تو سپریم کورٹ میں اپنی تجاویز بھی دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی سے متعلق جو کمیٹی بنائی گئی تھی جوڈیشل کمیشن کے رولز سے متعلق، جو 2 دن پہلے تک یہ فرما رہی تھی کہ ہم کلیکٹ کر رہے ہیں، آپ مزید بھی تجاویز دے سکتے ہیں اور ہم تجاویز لیں گے، انہوں نے اتنی تیزی کے ساتھ رولز بنائے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج اجلاس ہوا اور ججز کی تعیناتیوں کے معاملے پر کمیٹی نے بڑے شاندار انداز میں آج تمام رولز مکمل کر لیے ہیں۔ 32 رکنی جوڈیشل کمیشن کے سامنے جو رولز ہیں وہ 21 دسمبر کو حتمی منظوری دی جائے گی۔ کمیٹی نے رولز کی منظوری دے کر حتمی منظوری کے لیے معاملہ جوڈیشل کمیشن کو بھجوا دیا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل، اجلاس میں بیرسٹر علی ظفر، فاروق اچنائک اور ممبر پاکستان بار کونسل نے شرکت کی اور کہا گیا جی کہ ہماری طرف سے ہم نے ذمہ داری نبھا دی ہے، اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج اہم گفتگو کی ہے۔ لمز یونیورسٹی میں ایک کانفرنس تھی، اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی ایمرجنسی کا سامنا ہے، لیکن عدالتی احکام کے باوجود گزشتہ 7 سال میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ 26ویں یعنی ترمیم کے بعد از خود نوٹس کا اختیار واپس لے لیا گیا ہے۔ یہ بھی کلائمیٹ چینج جتنا ہی بڑا ایشو ہے جو سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کا اختیار واپس لے لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو 26ویں یعنی ترمیم والا ایشو ہے نا، یہ بھی کلائمیٹ چینج جیسا ہی بڑا ایشو ہے۔ سینئر جج نے کہا کہ نیچر فائنانس کے بغیر موسمیاتی ایمرجنسی سے لڑا نہیں جا سکتا۔ فوڈ سیکیورٹی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، واٹر سیکیورٹی سمیت دیگر عوامل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسز میں عدالتوں نے ہدایات جاری کر رکھی ہیں لیکن گراؤنڈ پر کچھ نہیں ہے۔ پاکستان میں کلائمیٹ فائنانس امید کی کرن ہوگی اور یہ لوگوں کو سیکیورٹی دے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر انسانی حقوق میں شامل ہے۔ آئینی اعتبار سے بھی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کلائمیٹ فائنانس کی طرف جانا ہوگا۔ ہمارے ہاں انتظامی مسائل ہیں، عدالتیں سمجھتی ہیں کہ کلائمیٹ فائنانس کو بنیادی حق سمجھنا ہوگا اور نیچر فائنانس پر غور کرنا ہوگا تاکہ آلودگی اور بائیو ڈائیورسٹی پر بھی کام ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کلائمیٹ فائنانس ہی کلائمیٹ جسٹس ہے۔ پاکستان 8واں بڑا ملک ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہے، لیکن ہمارے ہاں ایڈمنسٹریشن کے مسائل ہیں، ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ عدالتوں نے ہمیشہ موسمیاتی ایمرجنسی کے کیسز کو سنجیدہ لیا، لیکن اب 26ویں ترمیم کے بعد ہمارے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کلائمیٹ ڈپلومیسی پر جلد کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لگتا ہے ابھی حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ 90 کی دہائی میں صنعتیں بند کرنے سے لے کر دیگر عوامل پر بات کی گئی، تاہم عمل درآمد کون کرے گا؟ 2017 میں قانون بنا، اب تک ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے اتھارٹی نہیں بن سکی، ہو سکتا ہے جلد اتھارٹی بھی بن جائے۔ 2017 کے قانون کے تحت فنڈ بننا تھا، بجٹ میں اس کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ وہیں پہ جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ شاہد خاقان عباسی کی جانب سے سپریم کورٹ کی بجائے سندھ ہائی کورٹ جو ڈویژن بینچ پہلے ہی 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو سماعت کے لیے منظور کر چکا ہے، وہاں درخواست دائر کی ہے۔ 26ویں یعنی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے درخواستوں کے فیصلے تک جوڈیشل کمیشن کو کام سے روکنے اور ہائی کورٹس میں نئے ججز کی تقرری پر پابندی کی استدعا کر دی ہے۔ وفاق کو حکومت سندھ، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کو فریق بنایا گیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے درخواست میں استدعا کی ہے کہ درخواست کے فیصلے تک جوڈیشل کمیشن کو کام سے روکا جائے، جبکہ ہائی کورٹس میں نئے ججز کی تقرری بھی روکی جائے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہر صورت آئین اور قانون کی جو پاسداری ہے وہ ہونی چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں یعنی ترمیم آئین اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔
اس وجہ سے انہوں نے چیلنج کر دیا ہے۔ شہزاد سلیم عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے دور میں لاہور کے وہ ڈی جی نیب تھے، اور اس کے بعد پھر ان کو بلا لیا گیا تھا۔ وہ عہدہ وہی ہے، لیکن ان کو کہا گیا تھا کہ وہ ہیڈ کوارٹر آ جائیں، اور نئے لاہور کے ڈی جی کو تعینات کر دیا گیا تھا، جو شریف خاندان اور باقیوں کے خلاف کیسز ہوئے۔ آج بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی جب ان کو نااہل کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو سابق ڈی جی شہزاد سلیم کے خلاف تادیبی کارروائی سے روکنے کی حکم میں 29 جنوری تک توسیع کر دی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے شہزاد سلیم کی اب شہزاد سلیم کے اپنے خلاف نیب کی انکوائری شروع ہو گئی۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا، نیب کو کارروائی سے روک دیا۔ نیب سے رپورٹ مانگی تو رپورٹ آج نیب نے جمع کروائی۔ ارباب طاہر نے شہزاد سلیم کی نیب انکوائری کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نیب جہاں زیب بھروانہ نے بتایا کہ نیب کی جانب سے رپورٹ جمع کروا دی گئی تھی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے استفسار کیا کہ نیب نے کوئی انکوائری شروع کی ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نیب نے بتایا کہ جی انکوائری شروع کی گئی ہے۔ جسٹس ارباب نے استفسار کیا کہ چارج شیٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی چارج شیٹ یہ ہے کہ شہزاد سلیم غلط طریقے سے نیب میں بھرتی ہوا، وہ اہل ہی نہیں تھا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نیب نے بتایا کہ وہ آرمڈ فورسز میں سرونگ افسر تھے اور ڈیپوٹیشن پر نیب میں آئے۔ شہزاد سلیم نیب میں ڈیپوٹیشن پر آئے اور مستقل ملازمت کر لی، جبکہ شہزاد سلیم کا تجربہ ناکافی تھا اور وہ اس عہدے کے لیے اہل نہیں تھے۔ جسٹس ارباب نے استفسار کیا کہ تجربے کی کمی نیب کے علم میں کب آئی کہ اس کے پاس تجربہ نہیں تھا؟ نیب کو اب احساس ہوا کہ شہزاد سلیم کا تجربہ پورا نہیں ہے اور وہ نااہل ہے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سابق ڈی جی شہزاد سلیم 25 سال سے نیب میں تھے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا میں نے شہزاد سلیم کے ساتھ کام کیا، وہ بڑے پر اثر افسر تھے۔ وکیل عبدالرحیم بھٹی نے کہا کہ وہ بڑے پر اثر بھی تھے اور بڑے قابل بھی تھے اور شاید یہی ان کا قصور ہے۔ عدالت نے کہا کہ چلیں یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ 29 جنوری تک اسٹے آرڈر دے دیا۔ نیب کہتا ہے یہ جو ہمارا ڈی جی ہے، جو سابق ڈی جی نیب لاہور بھی تھا، یہ نااہل ہے، یہ اس عہدے کے اہل ہی نہیں تھا، اس کے پاس تجربہ ہی نہیں تھا، اس کے پاس بیسک قابلیت ہی نہیں تھی۔ یہ صورتحال ہے، اور اس طریقے سے کیسے نظام کل تک جب مقدمات بنانے تھے تو کیسے وہ سب سے طاقتور تھا، اور آج اسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو نااہل ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔